بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، سوچئے وہ دن جب دنیا میں ہر چیز فانی ہو چکی ہوگی، اللہ کی عدالت قائم ہو چکی ہوگی، یعنی قیامت کا دن آ چکا ہوگا، جہاں کوئی جھوٹ نہ چل سکے گا، جہاں کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا، اور ہر شخص اپنی اصل حقیقت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس دن ہم کیا کریں گے؟ ایک بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن تو خود آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں قرآن کو دوسروں سے سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ پھر اس وقت کیا ہوگا، اور اے نبی ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی جو شدت تھی اسے بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا اور امت کے حال پر آنسو بہائے۔ یہ کیسا عجیب اور خوفناک دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ ہر قوم سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر گواہ ہوں گے۔ ہر انسان کی زندگی کے اعمال کھول کر بیان کر دیے جائیں گے، دنیا کی شان و شوقت اور جھوٹی عزتوں کے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ محترم دوستوں، دنیا میں ہم کسی کو کمزور، کسی کو حقیر، کسی کو طاقتور، کسی کو مالدار سمجھتے ہیں، لیکن دنیا میں جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کیا پتا اس دن اللہ کے چنے ہوئے خاص بندوں میں ہوں، اور وہ لوگ جو دنیا میں طاقتور، شہرت والے، عزت والے اور غرور میں مبتلا تھے، اس دن وہ بے یار و مددگار کھڑے ہوں۔ دنیا میں ہم سب نے اپنے ارد گرد ایک مصنوعی پردہ اور حالہ بنا رکھا ہے۔ کسی کے الفاظ اس کے اعمال کا پردہ کرتے ہیں، کسی کی ظاہری خوبصورتی اس کا پردہ کرتی ہے، کسی کا مال و دولت اس کی حقیقت چھپائے ہوئے ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے لیکن حقیقت میں دین سے خالی تھے، جو اچھائی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے لیکن وہ اچھائی سے خالی تھے، جو نیکی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے وہ نیکی سے خالی تھے، ان سب کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ وہ چہرے جو آج سفید اور روشن نظر آتے ہیں اس دن کالے پڑ جائیں گے، اور جو دنیا میں خوبصورت اور پر رونق نظر آتے تھے، ترقی یافتہ نظر آتے تھے، ماڈرن نظر آتے تھے، ان کی حقیقت اتنی بدنما ہوگی کہ لوگ ان سے نظریں بھی نہ ملا سکیں گے۔ کاش کہ اگر ہم آج قیامت کے دن کی شدت کو سمجھ لیں، اس دن کے حالات کا اندازہ کر لیں، تو ہماری زندگی کا رخ ہی بدل جائے، ہمارے الفاظ میں عاجزی آ جائے، ہماری دنیاوی خواہشات کمزور پڑنے لگے، دنیا کی عزت اور ذلت ہمارے لیے یکساں ہو جائے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی عبادات میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا کریں اور اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ جھک جائیں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد طلب کریں اور اس کے آگے اپنے آپ کو حقیر جانیں۔ یاد رکھیے بہت سخت ہوگا وہ دن جب ہم اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ آج موقع ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، آج ہی ہم اپنی توبہ کر لیں، ہم اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں اور اللہ والے بن جائیں، اللہ کے راستے پر چلنے لگیں۔ بہت ڈرنے والی بات ہے، بس اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔